السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیٹوں کے حوالے سے، کہ بیٹوں کی پرورش کے دوران ان کی تربیت میں چند چیزیں شامل کرنی ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، جتنی زیادہ ٹریننگ، جتنی زیادہ اچھی تربیت کی جائے بہت کم ہے، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ 3-4 پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ نے اپنے بیٹوں کی زندگی کے اندر پرورش کے دوران شامل کرنی ہیں، ان پر اپلائی کرنی ہے پریکٹیکلی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر اوقات تربیت کا حقدار صرف اور صرف بیٹیوں کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹیوں نے ہی آگے جا کر گھر سنبھالنا ہے، انہوں نے ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اگر انہوں نے ذمہ داری سنبھالنی ہے تو یہ بھی تو کہیں نہیں لکھا نا کہ بیٹوں نے کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالنی۔ ان کو بھی باہر کے، گھر سے باہر کی ذمہ داریاں، ڈیوٹی وغیرہ سنبھالنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت گھر کی ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، اگر ہاں ان میں سے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، کسی کی بھی اگر ایک کی تربیت میں کچھ کمی ہے، صحیح تربیت نہیں ہو پائی، تو آپ ایک خاندان کی نہیں بلکہ پورے ایک معاشرے کی تباہی کر رہے ہیں، ایسے سمجھیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ بیٹوں کی پرورش کے دوران ان کے جو احساسات ہیں ان سے نہ کھیلیں، ان کے جذبات پر پابندی نہ لگائیں۔ کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک بیٹا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے۔ جیسے ہی وہ آنسو بہائے گا تو ہم لوگ بنا سوچے سمجھے دیکھے اکثر اوقات ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرد بن مرد۔ لڑکیوں کی طرح، عورتوں کی طرح کیا رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ مرد روتے نہیں ہیں، وہ بہت پکے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس بات کو دماغ میں بٹھاتا ہے کہ میں نے مرد بننا ہے، تو پھر اس کو اپنی تکلیفیں ہوتی تو ہیں لائف کے اندر، کچھ تلخ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر اوقات پھر وہ تکلیفوں پر رونا دھونا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو اپنی تکلیف جو ہے وہ اتنی لگتی نہیں ہے جتنی اس کو ملی ہے بعض اوقات، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو خود اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تو وہ معاشرے کے غم، معاشرے کے دکھ درد، دوسرے لوگوں کی تکلیف کیسے محسوس کر سکے گا؟ تو وہ دوسروں کی تکلیف بالکل بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے، جو ہم ان کے احساسات پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ مرد بنو مرد، یہ الفاظ دوسروں کی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔ پھر چاہے کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کس کو جتنی تکلیف ہے اس کو، کیونکہ اس کے احساسات ہی ختم ہو چکے ہیں، وہ والے تکلیف والے۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ اور دوسری ہے کہ گھر کے کاموں میں ان سے مدد لیں، ان سے گھر کے کام کروائیں۔ مثال کے طور پر اکثر اوقات دیکھنے کو ملا ہے معاشرے کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ ایک کمرہ ہے، چھوٹی سی مثال ہے کہ اس کمرے کو بکھیرنے میں جو بیٹا ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر اس کو سمیٹتا کون ہے؟ بیٹی سمیٹتی ہے۔ کیوں بیٹی سمیٹتی ہے؟ جس نے بکھیرا ہے وہ نہیں سمیٹ سکتا۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام، اس کو کمرہ اگر بکھیرنا آتا ہے نا تو اس کو سمیٹنا بھی آنا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز، دسترخوان لگانا ہے، پانی پلانے کا کام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ان سے گھر کے کام کروانے چاہیے۔ اور ان سے اگر مثال کے طور پر بعض اوقات جب چھوٹی عمر کے ہوں، بہت چھوٹے ہوں، بہت بڑے تو نہیں، اس قابل ہوں کہ ان سے آپ لوگ
اپنے گھر سے باہر کا، گھر کے سامنے کی ویسے بھی ہر کوئی صفائی رکھتا ہے، کوڑا کرکٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان سے ساتھ ساتھ والے جو آپ کے پڑوسی ہیں کم از کم ان کے بھی 1-2 گھروں کے آگے سے سامنے سے کوڑا کرکٹ کی بھی صفائی کروائیں۔ یہ چھوٹی ایج کی بات کر رہا ہوں، جب ان کو شرم محسوس نہ ہو۔ اسی طرح سے جب وہ ٹین ایج کی عمر میں پہنچے، 13 سے 19 سال، اس دوران میں ان سے گھر میں وہ کام کروائیں جو ان کو کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر ان سے کہیں کہ آپ اپنے کپڑے پریس خود کیا کریں۔ اس سے ان چیزوں سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ بڑے ہوں گے، ان کی بھی پھر شادیاں ہونی ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد ہونی ہے، بیوی بچے ہوں گے، ان کو گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس ہوگا، پتہ ہوگا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی شوہر شام کو گھر آتا ہے، بیوی نے اگر کھانا نہیں بنایا، ابھی تھوڑی دیر ہو گئی ہے، تو وہ اس سے فوراً لڑنا شروع کر دے گا۔ اس طرح کے ہوتے ہیں، کیوں کہ ابھی تک آپ نے کھانا نہیں بنایا، تماشا بنایا ہوا ہے، یہ ٹائم ہو گیا ہے، یہ کھانے کا ٹائم ہے، اب تیار ہونا چاہیے تھا کھانا، سارا دن کیا کرتی رہی ہو۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے جو اب تک کھانا نہیں بنایا اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ کے 2-4 بچے ہیں، سارا دن انہوں نے بھی سر کھایا ہے، گھر کے اور بھی کام کاج ہیں۔ اگر ان گھر کے کاموں میں یہ جو بیٹے ہیں تھوڑے سے انوالو ہوں گے اس ایج میں، تو کل کو ان کو بھی احساس ہوگا۔ یہ ہوگی دوسری بات۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے دوسروں کے لیے مدد کا جذبہ پیدا کریں ان میں۔ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، یہی مقصد ہے ہمارا، ہم اس کو کبھی نہ بھولائیں۔ ہم لوگ صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بزرگ سامان اٹھا کر جا رہا ہے نا، تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جائے، بابا جی میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ اور یہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جو ان کو اکسانا ہے، جو ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے، وہ آپ پریکٹیکلی عمل کر کے کر سکتے ہیں۔ پریکٹیکلی آپ لوگ کریں گے، ان کے سامنے دوسروں کی، اپنے باپ کی، بوڑھوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب کی ہیلپ کریں گے تو وہ بھی دوسروں کی مدد کریں گے۔ آہستہ آہستہ یہ والی ان کی تربیت میں چیزیں شامل کرنی ہیں۔ اور ہاں، جب وہ بڑے ہو جائیں، ٹین ایج کی عمر، پھر وہی بات کہ جب ٹین ایج کی عمر میں چلے جائیں تو ان کو لے جا کر دوسرے ضرورت مندوں کو بلڈ دلوائیں، جن کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ اگر کبھی کسی پر وقت آتا ہے، کسی کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی، تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں آئے کیا کرنے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا جو 5 فٹ کا، 4 فٹ کا ہے، کسی کا 5.5 6 فٹ کا، جتنا بھی قد ہے، صرف اور صرف ہم اس کے لیے جینے آئے ہیں؟ نہیں، ہم بہت کچھ اوروں کے لیے کرنے آئے ہیں۔ تو یہ احساس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں، ایک بندہ رو رہا ہوتا ہے بیچارہ بلڈ کے لیے، بہت تڑپ رہا ہوتا ہے، مجھے بلڈ چاہیے، دوسرے اس کان سے سنتے ہیں، اس سے نکال دیتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے بات کی طرف کہ اس کو کتنی اہم چیز چاہیے، زندگی کی سب سے اہم چیز چاہیے، مطلب بلڈ کوئی ایسی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بس اس کان سے سنا، دوسرے سے نکال دی بات، یا اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، جیسے بھکاری کی طرف توجہ نہ دی جا رہی ہوتی ہے، اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شامل کروانی ہیں اور یہ لازمی ہے۔ قومی کی ترقیوں کے یہ جو راز ہیں کچھ، میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا ہے رشتوں کا احترام کریں، خاص طور پر سب سے بڑھ کر، ایک تو بزرگوں کا بھی احترام، اور سب سے بڑھ کر ان کو لڑکیوں کا احترام سکھائیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو لڑکیوں کا احترام سکھا دیتے ہیں نا، تو یقین جانیں کہ کسی مسلمان بھائی کی، بہن، بیٹی، بیویوں کی عزت مجروح نہیں ہوگی۔ سب مسلمانوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں محفوظ ہوں گی۔ ہم نے ان کو عزت سکھانی ہے۔ کیسے عزت و احترام؟
ہم اس کے سامنے آپ اس کے سامنے اپنی اس کی مطلب والدہ اور آپ کی جو بیوی ہے اس کو عزت و احترام کے انداز سے اس کے ساتھ پیش آئیں، اس کو عزت و احترام کے لہجے سے پکاریں، اچھے القابات سے پکاریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں، کچھ ذاتی انا کی بنیاد پر کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا، اور یہ جب میری بات سنیں گے ہو سکتا ہے کچھ ایسے کہیں بھی صحیح، کہ اچھا اب ہم اس بیوی کے سامنے اس طرح سے اس کو القابات سے پکاریں، اس کی عزت کریں، اس کی بہت زیادہ احترام کریں، اس کا یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم اس کا احترام کریں، یہ بیوی ہے ہماری، ہم اس کے شوہر ہیں، اس کو چاہیے ہمارا احترام کریں۔ اصل میں وہ آپ اگر اس کا احترام نہیں کر رہے نا، تو آپ اپنے بیٹے کے اندر، کیونکہ والدین سے خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، جیسے وراثتی طور پر بچہ اپنے والدین سے ملتا جلتا ہے نا، اس کی کسی کی آنکھیں ملتی جلتی ہیں، کسی کے کان ہیں، مطلب اس کی شکل و صورت جیسے ملتی جلتی ہے نا اپنے باپ سے، اسی طرح سے اس بیٹے کے اندر یہ والی خصوصیات بھی منتقل ہوتی ہیں۔ وہ جو حرکات، وہ جو اس کی اپنے باپ کی ٹریننگ تربیت دیکھتا ہے، وہ والی چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کی ماں کو عزت و احترام سے نہیں پکار رہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بیٹے کی تربیت خراب کر رہے ہیں۔ وہ بھی کل کو اسی طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا، اور کسی دوسرے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا بھی اسے کچھ خیال نہیں ہوگا، جو منہ میں آئے گا بک دے گا۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا اچھی بن سکے، اچھائی کی طرف جا سکے۔ اور ہاں، جو ماں ہے، ماؤں کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے، باپ کے لیے بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدہ صاحبہ کے لیے بھی ہے، کہ والدہ کسی بھی بیٹے کی جو ماں ہے وہ اصل میں کسی اور کی بیٹی کے شوہر اور ایک آنے والی نسل جو ہے، ایک آنے والی پوری نسل کے باپ کی تربیت، باپ کی پرورش کر رہی ہوتی ہے۔ بات کو ذرا دوبارہ سمجھیں، بہت اہم بات میں نے کی ہے کہ ایک ماں جس بیٹے کی تربیت کر رہی ہے، وہی اس کا بیٹا آنے والے وقت میں کسی اور کی بیٹی کا شوہر اور آنے والی ایک نسل کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو جس طرح کی وہ کرے گی، اسی طرح سے نیکسٹ وہ اس کا جو بیٹا ہے وہ پرورش کرے گا، اسی طرح سے وہ پیش آئے گا۔ تو یاد رکھیے، ماں باپ جو ہیں، ان پر سب سے بڑھ کر سب سے بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہے، والدین۔